زویا دروازہ کھولو بیٹا۔ نگار آنسو ضبط کرتی بے چینی سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ سوائے نوال اور نانی کے باقی سب اس کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ اس دروازے کی کوئی دوسری چابی نہیں ہے کیا؟ قاسم نے یہ سوال اٹھایا۔ نہیں انکل، آپ ہی اپنے کمرے کی دوسری چابی کسی کو نہیں دیتی، نگار کو تھامنے کی صحیح کرتی روحا نے جواب دیا۔ اوہو، مشکل ہو گئی نا اب۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ دو نوجوان یہاں کھڑے ہیں، یہ کب کام آئیں گے؟ قاسم کا اشارہ وہاں موجود حماس اور حدید کی جانب تھا۔ ان کی یہ بات سن کر نگار تیزی سے مڑی۔ حماس میرے بچے، حدید اگر تم لوگ کچھ کر سکتے ہو تو پلیز، نہ جانے وہ اندر کس حال میں ہوگی، کیا کر بیٹھی ہوگی۔ نگار کے ہاتھ پیر انہی وسوسوں کے چلتے کانپ رہے تھے۔ روحا انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی خود بھی ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ فکر مت کیجیے، ہم ٹرائی کرتے ہیں، حدید نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر حماس کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ نگار بیگم کو وہاں سے ہٹا کر اب وہ کسی طرح دروازہ توڑنے کی صحیح کر رہے تھے۔ اس وقت تو کوئی کاریگر بھی نہیں مل سکتا یہ دروازہ کھلوانے کے لیے۔ قاسم بڑبڑاتے ہوئے مختلف نمبر ملا رہے تھے۔ نانی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے نوال کو بھی ان کے ساتھ رکنا پڑا تھا۔ ہائے یہ لڑکی، کوئی دن ایسا نہیں گیا جب اس نے ہمیں چین سے رہنے دیا ہو۔ نانی سر تھامے کرسی پر بیٹھی تھی، نوال پاس ہی ان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ پروین جا دیکھ کے تو آ ذرا، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ نانی کو ہول اٹھ رہے تھے۔ انہوں نے پاس ہی حیران پریشان کھڑی پروین کو مخاطب کیا۔ وہ یوں چونک گئی جیسے کوئی بہت خوفناک منظر دیکھ لیا ہو۔ میں اماں بھی نہ کریں، مجھے ابھی تک ان کی چیخ اپنے کانوں میں سنائی دے رہی ہے جی، میری ہمت نہیں ہے دوبارہ ادھر جانے کی۔ پروین نے صفا چٹ انکار کر دیا۔ نانی نے پھر نوال کی جانب دیکھا اور ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ ان کا اشارہ پا چکی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ حواس باختہ تو وہ خود بھی تھی زویا کے اس عمل سے، مگر جی کڑا کر کے اوپری منزل کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس وقت حدید اور حماس کسی طرح دروازہ توڑنے میں لگے تھے۔ آنٹی یہ نہیں ٹوٹے گا، کیا کمرے میں کوئی ایسی کھڑکی یا کوئی اور راستہ ہے جس سے اندر جایا جا سکے؟ حماس نے اکھڑتی ہوئی سانسیں بحال کرتے ہوئے نگار بیگم سے استفسار کیا۔ ہاں کھڑکی ہے اس کے کمرے میں، انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ میں وہاں سے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ حماس نے ایک نیا راستہ کھوج نکالا۔ قاسم نے کچھ چونک کر بیٹے کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ ان سے نظریں نہ ملاتے ہوئے زینے اتر گیا۔ خالہ ماں آپ پلیز سنبھالیں خود کو، آپ ہی ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ۔ نوال نے ان کے ساتھ لگتے ہوئے انہیں تسلی دلانے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی انہیں اس طرح کمزور پڑتے دیکھ کر آنسو ضبط کر رہی تھی۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، حماس کو مدد کی ضرورت تو نہیں؟ حدید نے ایک گہری نظر اس کے سرخی مائل چہرے پر ڈالی، پھر منظر سے غائب ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی نہ پیش آ جائے۔ قاسم صاحب نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ان کے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ نگار خود بھی ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھیں، لیکن اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ برا ہونے کی صورت میں وہ کوئی ٹریٹمنٹ دے پاتی۔ کیا ہوا، کوئی بات بنی؟ حماس اسے بنگلے کے پچھلے حصے میں ملا تھا، جہاں وہ ایک کھڑکی کے نیچے کھڑا اونچائی ماپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلائیڈ ونڈو ہے، آسانی سے اندر جایا جا سکتا ہے، لیکن اوپر چڑھائی کے لیے کوئی گرپ نہیں ہے۔ حماس اب آس پاس کسی سیڑھی کی تلاش کرنے لگا۔ حدید نے اسے مصروف دیکھا اور پھر خود ایک جست لگا کر نیچے والے کمرے کی کھڑکی پر لگے شیڈ کو پکڑ کر ایک اور جست لگانے کے بعد اس کے عین اوپر کھڑا ہو گیا۔ حماس کی جب نظر اس پر پڑی تو حیران رہ گیا۔ وہ اس پر دھیان دیے بغیر اب دوسری منزل پر واقع کھڑکی کو نگاہوں میں لے چکا تھا۔ اس کی ہائٹ اتنی ضرور تھی کہ وہ اس کھڑکی کے اوپر لگے شیڈ تک بھی بآسانی رسائی حاصل کر گیا، اور اب وہ اس کے اوپر بیٹھا تھا۔ جھک کر ذرا ہاتھ بڑھایا تو سلائیڈ تک اس کا ہاتھ پہنچ رہا تھا۔ اب وہ اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کیا کوئی اسٹنٹ ماسٹر ہے جو یوں لپک جھپک وہاں تک پہنچ گیا؟ حماس نے کمر پہ ہاتھ رکھے پول کی روشنی میں اسے کھڑکی کھولتے دیکھ کر خود کلامی کی۔ سچ شکر کہ کھڑکی اندر سے لاک نہیں تھی، اور اتنی ضرور تھی کہ حدید اس کے فریم میں آسانی سے داخل ہو سکا۔ کمرے میں خوابناک روشنی پھیل رہی تھی۔ گولڈن و سفید رنگ کے تھیم پر سجا ہوا کمرہ زویا کی شان کے مطابق ہی تھا۔ حدید نے آگے بڑھ کر دروازے کا لاک کھول دیا، اور جوں ہی دروازہ کھلا، باہر کھڑے افراد یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے تھے۔ زویا بستر سے ٹیک لگائے بے ہوش پڑی بیٹی اور اس کی زخمی کلائی سے رستے خون کو دیکھ کر نگار چیخیں اور تیزی سے اس تک آئیں۔ نہیں بیٹا، آپ لوگ نہیں۔ قاسم روحا اور نوال کو وہ منظر دیکھنے سے روکنے کے لیے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ انکل کیا ہوا ہے آپی کو؟ روحا نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔
نوال کو البتہ اس منظر کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی تھی۔ زویا کے اطراف میں سفید رنگ کی قالین خون کے سرخ رنگ میں رنگ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کمزور دل والی لڑکی کے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی تھی اور وہ مزید تاب نہ لا کر چکراتے سر کو سنبھالتی زمین پر ڈھہ گئی۔ نوال اسے یوں بے جان پڑتے دیکھ کر حدید بے اختیار اس تک آیا تھا۔ نوال آپی، اسے یوں دیکھ کر روحا کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا۔ کسی کے کچھ کہنے سے قبل ہی حدید اس نازک اندام وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا چکا تھا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلو بیٹا، آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ روحا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے لگائے قاسم صاحب کمرے سے باہر لے گئے۔ نگار کو آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس زویا کے گرد بیٹھی آوازاری میں مصروف تھیں۔ یہ کیا کیا تم نے زویا؟ حماس کے لیے بھی اسے اس حال میں دیکھنا اذیت کا باعث تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب بھی وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے زویا کے زخم کی نگہداشت کی مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے اسپتال منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہم ابھی اسے اسپتال لے جائیں گے۔ حماس یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ لڑکی ہماری جان لے کر ہی مانے گی، یہ ضدی لڑکی۔ نانی سینے پہ ہاتھ رکھے اس کی اس حرکت کو کوس رہی تھی۔ پروین نے ہی ان کے پوچھنے پر انہیں ساری رودات سنائی تھی۔ وہ بیچاری بھی ان کے کڑے وقت میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اسے گھر جانا بھول ہی گیا تھا۔ اماں بھی پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا جی، وہ انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ نوال کیسی ہے، اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ نانی کو اس کی فکر لگ گئی۔ وہ شاید صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حدید صاحب انہیں ان کے کمرے میں لے گئے ہیں، ڈاکٹر نے معائنہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پروین نے انہیں مزید آگاہ کیا۔ اللہ تو رحیم ہے، وہ تسبیح پھیرتی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی۔ زویا کو اسپتال شفٹ کیا جا چکا تھا۔ نگار اور روحا سمیت حماس بھی گیا تھا۔ ان لوگوں نے گھر پر کال کر کے بتایا کہ زویا کی حالت ابھی کچھ بہتر نہ ہوئی تھی۔ نانی سے یہ خبر مخفی رکھی گئی تھی کیونکہ وہ دواؤں کے زیر اثر کچھ دیر قبل ہی غنودگی میں جا چکی تھی۔ پروین انہیں زبردستی چند لقمے کھلا کر ان کی دوا دینے کے بعد گھر چلی گئی تھی۔ قاسم صاحب بھی تھک کر گھر جا چکے تھے۔ نوال اور نانی کی طبیعت کے پیش نظر حدید وہیں ٹھہر گیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر چل رہا تھا جب کسی بھیانک خواب کے زیر اثر وہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ فوری طور پر تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جب دھیرے دھیرے بیدار ہوئی تو آس پاس کے منظر سے مانوس ہو کر اس کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ کمرے میں موجود روشنی نے اس کی ڈھارس بندھائی تھی، لیکن پھر جب ذہن میں زویا کا بے ہوش وجود آیا تو اس پر خوف طاری ہونے لگا۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر بھاگی اور اب دوسری منزل کی راہداری میں بے چینی سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ خالہ امی، روحا، اس کے کمرے کے برعکس باقی سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گو رات کے وقت گھر کی ساری بتیاں بجھا دیے جانا معمول کی بات تھی، مگر آج رات کے اس بھیانک منظر کے بعد یہ اندھیرا اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں سنبھل کر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے قبل کہ وہ چیخنے چلانے لگتی، کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ نوال کی آنکھیں خوف سے پھٹ جانے کی حد تک پھیل گئی تھیں، اور اس سے پہلے کہ اس کا دل بند ہو جائے سماعتوں کے قریب ہی اس نے وہ مانوس سی آواز سنی، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ حدید نے اپنی موجودگی سے آگاہ کر کے گویا اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب پرسکون ہو چکی ہے تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ یہاں کیسے؟ اندھیرے میں وہ اس کے حویلے کو دیکھ کر مخاطب ہوئی۔ کیوں، کیا میرا یہاں ہونا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ حدید کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تو یعنی پھر اچھا لگا، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ مارے خفت کے نوال کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ خالہ امی اور باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے فوراً بات بدل دی۔ زویا کو اسپتال لے کر گئے ہیں، کوئی اور گھر پر تھا نہیں۔ دادی اور تمہاری موجودگی کے چلتے مجھے یہاں ٹھہرنا پڑا۔ حدید نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس بار مکمل وضاحت دی تھی۔ ہسپتال؟ کیا ان کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ یہ تو وہ دیکھ چکی تھی کہ اس نے اپنی کلائی کی نس کاٹ لی، مگر یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس کی سچویشن اتنی خراب ہوگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا تھا جب حدید کمال کسی کو تسلی کے کلمات کہہ رہا تھا، ورنہ تو خاندان میں سب سے چھوٹا ہونے کے باعث آج تک اسے ہی پچکارا اور منایا جاتا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ جیسے یقین چاہ رہی تھی۔ بالکل۔ اس نے اندھیرے کے باعث اپنے موبائل کا ٹارچ آن کر لیا۔ اچانک روشنی سے سامنا ہونے پر نوال سٹپٹا کر خود میں سمٹ گئی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟
اس نے اس کو انکمفرٹیبل ہوتے دیکھ کر ٹارچ والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ اب روشنی مکمل طور پر بھورے رنگ کے ماربلز پر گر رہی تھی۔ نہیں تو، اس نے صفا چٹ انکار کر دیا۔ ایک تو یہ تاریکی، اس پر ان دونوں کا وہاں تنہا ہونا نوال کے لیے گھبراہٹ کا باعث بن رہا تھا۔ کیا سچ میں؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ وہ چہرہ جھکائے گھبرائی ہوئی سی نظر آ رہی تھی۔ جی، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے کھسکنے لگی تھی جب اچانک حدید کے مضبوط ہاتھ میں اپنا بازو آ جانے پر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ اس پل اسے اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کوئی نادان یا چھوٹی سی بچی نہ تھی جسے حدید کی پرسنالٹی کا علم نہ ہو پائے۔ وہ اس کی ریپوٹیشن سے اچھی طرح واقف تھی اور خود کئی مرتبہ اس کی حرکات دیکھ چکی تھی، تبھی اس سے فاصلہ بنائے رکھتی تھی۔ ایک شرط پر۔ مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے کمپنی دو گی تو ذرا بہتر رہے گا۔ اس کے لہجے میں گزارش سے زیادہ حکم کا عنصر شامل تھا۔ تو آپ باہر کسی دوست کے ساتھ جا کر کھانا کھا لیں، اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ چلا جاتا، پر کیا ہے نا، مجھے تمہاری فکر ہے۔ تمہیں شاید نہیں ہوگی، وہ الگ بات ہے۔ حدید نے وہاں رکنے کی وجہ سراسر اسے قرار دیا۔ اس قدر کھلے لفظوں میں اس کا اپنے لیے اظہار فکر سن کر نوال کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے منتشر ہوئی تھیں۔ وہ جتنا اس سے دوری بنائے رکھنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے نزدیک آنے کے بہانے تلاش کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ آپ ہاتھ چھوڑ دیں پلیز۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو ہموار رکھ کر کہا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی اور حدید نے واقعی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نوال کی کلائی اب بھی اس کے لمس سے دہک رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آخر میرے ساتھ؟ کیوں میں نے ان کی بات مان لی؟ اسے اب اپنے ہاں کہنے پر غصہ آ رہا تھا۔ تو چلیں؟ وہ جیسے اسی کا منتظر تھا۔ نوال کچھ کہے بغیر سر جھکائے اس سے آگے آگے چل دی۔ رکو، گر جاؤ گی اندھیرے میں۔ اسے اسپیڈ پکڑتے دیکھ کر وہ ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔